الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض۔ محترم بزرگان دین اور میرے عزیز نوجوان ساتھی اور دوستوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں آٹھویں رمضان میں ہمیں داخل کیا۔ 8ویں تراویح ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیکیوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ اور تمام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ غور سے سنیں یہ باتیں جو بھی ہمیں سن رہے ہیں، عشاء کے خاص طور سے تراویح کے بعد کا جو درس چل رہا ہے، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا، بیسک یعنی بنیادی، ایک مسلمان کے لیے بنیادی باتیں، خواتین سے بھی میں کہوں گا کہ یہ بنیادی باتیں جتنا آپ یاد رکھیں گے اتنا ایمان بڑھے گا۔ موت جب آئے گی تو عید کی خوشیاں لے کے آئے گی۔ اگر ان باتوں کو یاد رکھیں گے اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ موت جب آئے گی تو عید کی خوشیاں لے کے آئے گی۔ عید کے دن خوش ہوتے نہیں، ناراض ایک جگہ بنگا لے کو بیٹھتے، کیسا خوش رہتا آدمی عید کے دن، کتنی خوشی ہوتی ہے آدمی کو۔ ویسے رمضان اگر ہماری زندگی بن جائے، رمضان میں جو کچھ ہم کرتے، عبادتیں، نمازیں، تراویح کا اہتمام، روزے میں بھوک برداشت کرتے، شہوتوں کو چھوڑتے، ایسے جتنے بھی چیزیں ہمیں رمضان میں کرتے ہیں وہ ہماری پوری زندگی اگر بن گئی تو موت جب آتی تو عید کی خوشی لے کے آتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ کل ہم نے سن رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کو ہم پانے کے لیے، یعنی اللہ کو ہم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں ہمیں سنے تھے، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات۔ اس میں سے ایک رب العالمین جو ہے، ربوبیت میں جو 4 باتیں ہمیں سنے تھے، یاد ہے؟ 4 نام اللہ کے، کون بولتے ہیں 4 نام؟ یہ 4 ناموں کو اگر دیکھے بولے تو پورے اللہ کے کام پورے اس میں سمٹ کو آتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ رب، دوسرا مالک، تیسرا خالق، چوتھا مدبر، پلاننگ کرنے والا۔ مدبر بولے تو تدبیر بتانے والا، یاد رکھو انشاءاللہ۔ بولو، رب، مالک، خالق، مدبر۔ تو یہ اللہ کے نامہ ہی 4 ہے۔ یہ ناموں کو اگر ہمیں معنی اور مطلب کو اگر سمجھے بولے تو اللہ کی ربوبیت کو ہمیں پہچان لیتے ہیں۔ اللہ کی جو پہلی قسم ہے نہیں، توحید کی قسمیں، پہلی قسم ربوبیت، یہ ربوبیت کو ہمیں پورا مکمل معلوم کر لے سکتے اگر یہ 4 نامہ یاد رکھے بولے تو۔ کل ہم نے خالی رب کے بارے میں سنے تھے، اللہ کی مخلوق کیسی کیسی۔ کبوتر کے بارے میں میں نے بولا، کبوتر کے بارے میں اللہ رب العالمین ناک کے بعد سے میں ایک ایسی چیز رکھا ہے، تمہیں اسے پالتے ہوئے کبوتر کو اگر 500 کلومیٹر دور جا کر چھوڑے بولے تو وہ پھر بھاگ لے جاتا، تمہارے پاس آ جاتا، تمہارے گھر کو آ جاتا۔ اس ٹائم پہ مجھے ایک جوک یاد آ رہا ہے، جوک میں حقیقت ہے، سچائی اس میں۔ ایک آدمی بلی سے بیزار ہو گیا، بیوی کو بولا دیکھو جی بڑا ستاری بلی ہے، چھوڑ گئیں گے، کہاں کی ایک چھوڑ گئیں گے، لے گیا گاؤں کے باہر، سٹی کے باہر لے آیا، وہ چھوڑا ہے، تھیلے میں لے گیا تھا، دکھنا نہیں رستہ اسے بول کو، جا کو بلی نکال کو تھیلے میں سے پھر گاڑی ڈالے گا، آ گیا۔ بلی کیسا نکلتی بھاگتی نہیں، کدھر کی ادھر بھاگ جاتی، گھر کو آگے دیکھے تو بلی اس سے پہلے ہے، پریشان ہو گیا۔ میں یہ بول رہا ہوں جانوروں کے اندر دیکھو کیسی مانوس پن ہے، مانوس بولے تو کھینچنا، جیسے بقرعید کے بکرے کو آپ دیکھے رہتے ہیں، آدمی کہاں گیا اس کو پیچھے رہتا ہے، 1 مہینہ آپ پالو بکرے کو، انہیں تمہارے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اب دوسرے دن کیا کرا انہیں، بلی کو اب ایسا نہیں لے اسے بول کو تھیلے میں رکھو، اتنی دور گیا گاؤں کے باہر، سٹی کے باہر، جنگل میں چلا گیا، بہت دور گیا، بہت دور چھوڑ کو پھر آیا، آگے دیکھا تو پھر اس سے پہلے آئے گھر میں، اس سے پہلے انہیں آنے سے پہلے ہے۔ اب تیسرے دن اس کو اتنا بیزار آیا، لے کے گیا جنگل کے باہر، آدھا جنگل پار ہوا، اتنی دور چلا گیا، اب تھیلا کھول کو نکال کو چھوڑا، بلی بھاگ گئی ادھر ادھر۔ اب انہیں پیچھے پلٹ کو دیکھا تو انہیں ایڈریس بھول گیا، اس کو ایڈریس معلوم نہیں ہے، اب گھر کو کیسے جانا، اتنی دور چلا گیا جنگل، کدھر دیکھے جنگل دکھ رہا،
فون کر کو بیوی کو بولا اجی بلو کو بھیجو میں واپس بلی کے ساتھ آتا ہوں گھر کو. یعنی جانوروں کے اندر اتنی مانوس پن حقیقت بھی ہو سکتا ہے, یعنی جو ایسا ہی چلا بول کے نہیں, یعنی اللہ رب العالمین ایسی صلاحیتیں دیا جانوروں کو, یعنی ان کے اندر وشواسم بولتے ہیں. وشواسم کی مثال ککا بولتے ہیں, تیلگو میں پڑھے تھے, تیلگو کتاب میں ٹیکسٹ بک میں. بہرحال جانوروں کے اندر دیکھو اللہ کیسی صلاحیتیں پیدا کرا, اللہ تعالیٰ کیسے کیسے چیزوں کو پیدا کرا, کیسی کیسی مخلوق کو پیدا کرا اللہ تعالیٰ. دوسرا جو نام ہمیں سنیں خالق, ربن ایک نام ہے اللہ کا, دوسرا نام خالق. خالق کو اگر سمجھنا ہے تو مٹھی اٹھاؤ اور جو دوربین ہوتے ہیں, اسے اردو میں دوربین بولتے ہیں, جو اسے دیکھتے ہیں جو بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں, مٹی کے اندر دیکھو کتنے کتنے بیکٹیریا اور کتنے کتنے جراثیم رہتے, کیسے کیسے جاندار اس کے اندر رہتے. اللہ ان کو بھی کیسے کھلا رہا ہے, کیسے ان کو زندہ رکھا ہے, اللہ ان کو روزی روٹی کیسے دے رہا ہے. اب آپ اور اللہ رب العالمین کی خلقت کو پہچاننا چاہتے ہیں. خلقت بولے تو پیدا کرنا, اللہ کیسے پیدا کرتا ہے, اس کا پیدا کرنا زبردست ہے, یعنی یونک ہے, اس کا انوکھا ہے, بڑا خوبصورت اور نرالا ہے. بڑا چٹان ہے, بڑا چٹان, پتھر پھوڑے تو اندر سے ایک بڑا مینڈک نکلا, بڑا جانور نکلا چھوٹا سا. کیسے اللہ اس کو اندر رکھا, ہوا کیسے پہنچتی تھی اسے, وہ اتنا جسم کیسے بنایا. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے پالتا ہے, اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے اور پالتا اور پیدا بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور ایک نام ہے اللہ رب العالمین کا مالکن, خالقن اور ایک مالکن. دیکھو خالقن کے اندر یہ بھی ہے, اللہ فاطر السماوات والارض, یعنی ہر چیز کو نئے سے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اب ہمیں ہی ہمارا باڈی ہے, ایک 10 سال پہلے ہمیں ایسے نہیں تھے. جو بن رہا ہے, جو بڑھ رہا ہے, اس کو بھی اللہ پیدا کرنے والا ہے, اس کو بھی پہلی مرتبہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. جوانی دیا اللہ تعالیٰ, جوانی کو پیدا کرا اللہ تعالیٰ, دوبارہ پھر جوانی دیتا کیا اسے, ایک ہی مرتبہ. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی مرتبہ نئی چیز کو پیدا کرتا ہے. بڑھاپا آیا, یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کیا, وہ ہر چیز کو اللہ پیدا کرتا ہے. اللہ رب العالمین کا جو خلقت ہے, یعنی پیدا کرنے کا جو پروسیس ہے, وہ رکا ہوا نہیں ہے, چل رہا. وہ کتنے انسان پیدا ہوتے دنیا میں, ماں کے پیٹ میں رحم مادر کے اوپر ہی غور کرو, اللہ کی خلقت سمجھ میں آتی ہے. سبحان اللہ, اللہ کیسے غذا دیتا ہے, خون کو کیسے دودھ میں کنورٹ کر کے بدل کے اللہ تعالیٰ بچے کو دودھ پلاتا ہے. اللہ رب العالمین کی قدرت میرے بھائی بڑی خوبصورت ہے. ایک ہمیں سنے رب خالق اور ایک مالک. اللہ بادشاہ, بڑا زبردست بادشاہ, اس کی بادشاہت بڑی خوبصورت ہے. اس کو ٹکر لینے کا بادشاہ کوئی بھی پیدا نہیں ہوا, ہو بھی سکتا ہے. وہ اللہ رب العالمین کیسا بادشاہ ہے. نمرود بادشاہ سنیں, ہمیں تیسرے پارے میں سنیں, الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر. یہ جو باتیں ہیں آیت میں مکالمہ ہے نمرود کا اور ابراہیم کا, ابراہیم علیہ السلام کا. نمرود بادشاہ اور ابراہیم علیہ السلام دونوں ٹکر لیتے بات چیت میں, مکالمہ بولتے ہیں, یعنی بحث چلتی ہے. کیا بول کو, تیرا رب اتنا بڑا ہے کیا کرتا تیرا رب, نمرود پوچھا. تو ابراہیم علیہ السلام بولے میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے. ارے وہ کیا, بڑا آسان ہے, میں بھی دیتا ہوں. ایک جنے بلایا جس کی پھانسی طے تھی, جس کو سولی پہ لٹکایا جانا تھا, مر جانا تھا اس کو, یعنی اس کی سزا موت تھی, مگر اس کو بولا جا میں رہا کر دیا, دیکھ میں بھی زندگی دیا. ایک جنے بلایا, پھانسی پہ لٹکا دیا, انہیں آزاد آدمی تھا مگر پھانسی پہ لٹکا, دیکھ میں بھی موت دیا. اچھا ایسی بات ہے کیا. تو ابراہیم علیہ السلام بولے میرا رب ایسا ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو ایک کام کر مغرب سے نکال کے دکھا. فبوہت, بہوتا بولے تو ہکا بھکا رہ جانا, حیران رہ جانا, اس کے بدن پہ ایک ڈر کی کیفیت طاری ہو جائے. فبوہت الذی کفر, یعنی وہ فوراً گھبراہٹی میں مبتلا ہو گیا اور انکار کر دیا, نہیں ہو سکتا نہیں, یہ ناممکن بات ہے. یہ سورج کو کیسے نکالنے والا, سورج کو وہ نکالے گا جو اس کو پیدا کیا ہے. سورج, چاند, یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی ملکیت میں, اس کی بادشاہت میں ہیں. یہ بادشاہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہمیں پڑھتے ہیں. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے دماغوں میں دوڑے, وہ بادشاہ ایسا ہے کہ پوری کائنات کو چلا رہا, وہ کہکشاں کو چلا رہا ہے. رب ذوالجلال یہ پوری کائنات کو اپنے ملکیت میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہمارے دماغوں میں آنا مالک یوم الدین. آپ سنیں کچھ خرا سدیس وغیرہ جو پڑھتے ہیں تو روتے ہیں زاروں قطار,
زاروں کی طرح صحابہ بھی چپکے نہیں تھے، سورہ فاتحہ جب بھی پڑھتے اللہ کی ملکیت، اس کی بادشاہت، اس کی للہیت یاد آتی اور وہ رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو چوتھا نام ہمیں سنیں مدبر، تدبیر یعنی پلاننگ کرنے والا۔ ہر ایک چیز اللہ جانتا ہے، ہر ایک کے بارے میں اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، یعنی پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے راستے بتائے، سچ کیا جھوٹ کیا، ساری چیزیں اللہ بتائے۔ بلکہ ایک شاعر، عربی شاعر بولتا ہے کل شیء دلیل یدل واحد، ہر چیز ایک دلیل دیتی ہے کہ اکیلا ہمارا رب ہے بول کے۔ ہر چیز یعنی پتے پتے کے اندر، ذرے ذرے کے اندر ایک دلیل موجود ہے کہ ہمارے کو چلانے والا ایک اللہ ہے بول کر۔ اگر دو ہوتے تو الٹا ہوتا ماجرا، نہیں۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، چار نام جو اللہ رب العالمین کا، ایک نام رب، خالق، مالک اور مدبر، یہ چار نامہ اگر کوئی سمجھ گیا تو مکمل ربوبیت اسے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ توحید کا ایک قسم ربوبیت۔ اب ربوبیت کا اپوزٹ بھی ہمیں سنیں گے، ربوبیت کا جو خلاف ہے، اس کا جو خلاف کیا آتا بولے تو ملحد آتا۔ ملحد بولے تو الحاد کرنا، الحاد کرنا بولے تو اللہ نہیں ہے بول کو انکار کرنا، اللہ نہیں، کون بھی نہیں، یہ کائنات ایسے ہی چلتی ہے بول کے ماننا۔ لحد، لحد بولتے ہیں، لحد سنیں آپ، خبر کو جب گڑا کھودتے ہیں، خبر کا گڑا تو سیدھا گاٹ کھودنے کے بعد پھر ایل شیپ میں کاٹتے ہیں، اسے لحد بولتے ہیں۔ سیدھا گاٹ کو پھر بیچ میں ذرا گاڑتے ہیں، وہ شق بولتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا آتی بولے تو میں اور میری امت کو یہ لحد مناسب ہے، میں لحد کو یہ کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں۔ یہ شق جو ہے وہ غیر یہ کرتے ہیں۔ شق بولے تو سیدھا گڑا گاڑے پھر بیچ میں ذرا آدمی سلانے کے واسطے بیچ میں ذرا گڑا گاڑتے ہیں، اسے شق بولتے ہیں۔ لحد بولے تو یہ شق، مردے کو جہاں، میتا کو جہاں سلایا جاتا ہے ایل شیپ میں، تو اسے لحد بولتے ہیں، یعنی سیدھا جانے کے بجائے ٹیڑھا مڑ جائے۔ اسلام ایک سیدھا راستہ بتاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ مگر بعض لوگ ایسے ہیں، تاریخ میں کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے جو اللہ رب العالمین کا انکار کرے، خدا ہی کا انکار کرے۔ پوری کائنات کو چلانے والے کون بھی نہیں، یہ ایسے چل رہا ہے، کون بھی نہیں، آٹومیٹک ہے، ایسے چل رہا بولتا ان کا ایسا ماننا۔ یہ کئی کو یہ پیدا ہو گئے، اس کا بھی میں وجہ بتاتا ہوں۔ پہلے ایک مثال سن لیں گے، ایک مثال، ایک چھوٹی مثال کیا بولے تو ایک ٹرین میں بڑا ملحد، بہت بڑا ملحد لوگوں کو بٹھائے سمجھا دے کیا بھی کائنات ہو، کیا بھی نہیں بھی اللہ رب، کیا بھی نہیں، کون بھی نہیں، یہ سب پیٹ پالو ہیں، دھوکے باز ہیں، اس طرح باتیں کرنے لگے، بہت بہکارا لوگوں کو، اللہ نہیں، خدا نہیں بول کے۔ تو کائنات ایسے ہی چل رہی، یہ سمجھا رہا، تو سب لوگ سن رہے ہیں خاموشی کے ساتھ۔ اسی ٹرین میں ایک سوار تھا، پڑھا بھی لکھا نہیں، ایسے ہی جاہل ایسا سوار آدمی، انہیں اٹھا چیخنے لگا، اے لوگوں، ہماری جس ٹرین میں ہم لوگ ٹرین میں ہی، وہ انجن چلانے والا ڈرائیور جو چلانے والا ہے وہ نہیں، ٹرین کو چلانے والا کوئی بھی نہیں، ٹرین ایسے ہی چل رہی خالی پیلی۔ تو سب اس کو پکڑے، بیوقوف کی باتیں ایسا کر رہا ہے، کیا دیوانے باتیں کر رہا، یعنی تو بیوقوفی کی باتیں کر رہا۔ ابھی دیکھ ایک سٹاپ آتا، پھر گاڑی چلتی، یعنی انجن کے اندر ایک آدمی موجود ہے باقاعدہ، وہ آدمی اس انجن کو چلا رہا، چلانے والا موجود رہنے کی وجہ سے ہر اسٹاپ میں گاڑی رکتی اور ہماری منزل تک یہ گاڑی لے جاتی۔ تو وہ آدمی بولا بیوقوف میں نہیں، تم سب اس بیوقوف کو بولو کہ اتنی بڑی کائنات کو جو چلانے والا کوئی نہ ہو تو یہ کیسے ناممکن، یہ ممکن ہو سکتا ہے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ ایک چھوٹی ٹرین کی میں مثال دیا، ایسے ہزاروں کروڑوں ٹرین چل رہے ہیں دنیا کے اندر، ان تمام ان کو چلانے والا اور پوری دنیا کو چلانے والا کوئی نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات اس آدمی نے کہا تو وہ خاموش رہ گیا، یعنی ملحد جسے بولتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے، رب کا انکار کرنے والے۔ یہ لوگ کیسے پیدا ہو گئے؟ دیکھو اگر ہم غور بھی کریں تو دنیا کے اندر کتنی، اگر ایسا سوچے کہ کوئی بھی نہیں ایسے ہی چل رہا، کوئی بھی نہیں ایسے ہی چل رہا بولے تو یہ ہماری جو زمین ہے، پوری زمین پوری کائنات کے اندر ایک چھوٹا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین تمام جتنے بھی سیارے بولتے ہیں، زمین جیسے کئی چیزیں، چاند سورج کے علاوہ زمین کے قریب جو قریب میں جو ہے وینس، اور ایک زمین کے دوسری طرف مارس،
ایسے جو زمین کے جیسے دوسرے بھی ہیں، وہ اس کے اندر انسان کے لیے زندگی نہیں ہے، انسان زندہ نہیں رہ سکتا وہاں جا کے، یعنی ہوا نہیں ہے اس کی زندگی، اس کو جینے کے لیے کوئی چیز وہاں مہیا نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے ایسے ہی چلتا بولے تو زمین کے جیسے کئی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک قرآن کے اندر اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، کل فی فلک یسبحون، یعنی آسمان کے نیچے پورے تمام چیزیں تیر رہے ہیں، پانی میں جیسا تیرا جاتا ہے ویسے اللہ رب العالمین کی کائنات میں، اسے جو کہکشاں بولتے ہیں، جو انگلش میں گیلیکسی بولتے ہیں، اس کے اندر کروڑوں کے کروڑوں، ایک نہیں دو نہیں، کروڑوں کے زمین جیسے سیارے موجود ہیں۔ ایسے کتنے سیارے موجود ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹکراتے بھی نہیں، اور ستارے جو آپس میں جب کبھی کبھی ٹکراتے ہیں، روز بھی ٹکراتے ہیں ستارے، تو ستاروں کے ٹکرانے کی وجہ سے کچھ ٹکڑے پتھر جیسے بڑے بڑے، کیسے پتھر؟ سائنسدان کے تحقیق سے بتایا جاتا ہے کہ اتنے بڑے پتھر کہ زمین سے بھی زیادہ بڑے پتھر ہمیں ہے نہیں جس زمین میں، اس زمین سے بھی زیادہ بڑے پتھر وہ گرتے ہیں دوسرے سیاروں کے اندر، زمین پہ کبھی بھی نہیں گرتے۔ یہ گرنے سے کون روک رہا؟ کون بچا رہا ہے اس کو؟ اور زمین، یہ تمام کروڑوں کے جو سیارے ہیں آپس میں تیر رہے، ہوا میں، اسپیس میں گھوم رہے۔ ارے چلو بھائی اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسپیس میں جو زمین کھڑی ہے نا، کھڑانے کی یہ جو طاقت دیا کس کون؟ یہ اسپیس میں کھڑا ہے زمین اور گھوم رہا ہے اپنے اطراف گھوم رہا ہے اتنی تیزی سے، اور سورج بھی گھوم رہا ہے، چاند بھی گھوم رہا ہے، سب گھوم رہے ہیں۔ یہ سب زمین، آسمان، یہ آسمان کے نیچے تمام چیزیں گھوم رہے ہیں۔ تیرنے کی مثال اللہ دیا، تیرنے کی تشبیہ اللہ دیا قرآن مجید میں۔ یہ سب جو چلا رہے ہیں یہ کیسے چلا دیں؟ ایسے ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ بھی مان لیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے کو جو جس زمین میں رکھا ہے یہ ایک کہکشاں میں، ایک گیلیکسی کے اندر ہے، ایسے گیلیکسی بھی کروڑوں کے ہیں۔ اب دوسری گیلیکسی سے کوئی مخلوق اگر ہو تو وہ مخلوق اس زمین کو پہچاننا بولے تو کروڑوں سال لگیں گے۔ انسان کی عمر ہے 60-70 سال، کروڑوں سال لگیں گے اگر پہچاننا بھی بولے تو۔ ایسے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی کائنات کو بنایا اللہ تعالیٰ، جس کو اردو میں بڑا پیارا ورڈ ہے کہکشاں۔ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ایک کہکشاں ہے، تو اس کو ایسے ہی کیسے چل سکتا ہے؟ تو یہ سب سوالات انسان کو چبھاتے ہیں، انسان کو اللہ ہونے پر یقین دلاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے وجود پر یقین دلاتے ہیں۔ اب یہ ملحد کیسے پیدا ہو گئے اس کا بھی ریزن ہمیں سن لیں گے۔ ملحد بنے تو کیسے بنے؟ تاریخ کے اندر الہات کرنے والے کیسے پیدا ہو گئے؟ فرعون کے پاس ایک جنی تھی نشاطہ، فرعون کے پاس ایک جنی مشاطہ نامی، مشاطہ بولے تو کنگھی کرنے والی کو مشاطہ بولتے ہیں۔ تو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی، روز بھی آ کے کنگھی کرتی، ایک مرتبہ کنگھی گر گئی، بسم اللہ بول کے اٹھائے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لالی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، ایمان لالی تھی تو بیٹی کو غصہ آیا۔ اب فرعون کیا بول رہا ہے؟ انا ربکم الاعلی بول رہا ہے، میں تم سب کا رب ہوں۔ انہیں مذاق بھی اڑایا۔ موسیٰ علیہ السلام نمرود یا حامان سے بولا، کیا یا حامان، یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، اے حامان ذرا سیڑھیاں ڈالو آسمان کے اوپر، میں چڑھ کو دیکھتا ہوں کہ موسیٰ کا الہ کون ہے۔ آیت کا ترجمہ میں بول رہا ہوں، اتنا مذاق اڑاتا تھا اور بولتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب، کون بھی رب خدا کوئی نہیں، میں رب ہوں بول کے بولتا تھا، یعنی ظلم کرتا تھا، اتنا بڑا ظالم تھا، اتنا بڑا ظلم کرنے والا ظالم تھا، فحاش تھا، تو وہ اس قدر ظلم کرتا تھا۔ تو مشاطہ جو ہیں، جو کنگھی گرنے کی وجہ سے بسم اللہ بول کے اٹھائی تو بیٹی ڈانٹنے لگی، بسمی فرعون بول، بسم اللہ کون ہے یہ معلوم نہیں میرے کو؟ تو وہ بولی نہیں، میں بسم اللہ ہی بولوں گی۔ تو اسے غصہ آیا، فرعون کو جا کے بتائی، تو فرعون ایک بڑی دیگ لایا، کھولتا گرم تیل اس میں ڈالا، اور اتنا گرم خطرناک تیل اس کے اندر اس مشاطہ پہ یعنی اس نوکرانی کو ڈال دیا گیا، وہ پاپڑ بن گئی، جل کے راکھ ہو گئی، جل گئی وہ عورت، اللہ رب العالمین کے راہ میں شہید ہو گئی۔ تو یہ جو
ظالم جو تھا کہ ظلم کرنا اس کا کام، کہ ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں تمل ناڈو کے اندر، ایک جو ان کی برہمنوں کا ان کے اپنے تاریخی ہسٹری میں اگر دیکھیں گے تو ایک نام آتا ہے اس کا پیریار بول کے، پیریار، یہ بھی بڑا سوامی تھا۔ تو انہیں جب حقیقت دیکھا لوگوں کو، اپنے جو بڑے پجاری ہیں ان کی حقیقتوں کو دیکھا تو حیران ہو گیا، لوگوں کو مذہب کے نام پر لوٹ رہے، مذہب کا نام دیتے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے، پیچھے بڑا بنگلہ ان کا، بہت بڑے پیسے اور خزانے دفنا کے رکھے، بڑے بڑے خزانے۔ تو اس کو بہت حیرانی ہوئی اور وہ بعد میں اسلام بھی قبول کرا۔ اس طرح کی تاریخ آتی ہے پیریار کے بارے میں۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں ہمیں سنے مختصر، ان کے بارے میں ایک حقیقت بھی یہ ہے کہ وہ جس پوپ کے پاس، جس پادری کے پاس کام کر رہے تھے، وہ پادری بھی گھر بنا رہا تھا، گھر کے اندر پیسے سمیٹ رہا تھا، مال لوٹ رہا تھا، خزانے لوٹ رہا تھا۔ جب دیکھ رہے تھے تو پریشانی ہوتی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو۔ جب وہ مر گیا تو لوگ اس کو آنکھیں کو لگانے لگے، ابھی سے سلمان فارسی کو برداشت نہیں ہوا، لوگوں کو بتا دیا، ان لوگوں تم جس کو خدا بنا کے بیٹھے ہو یہ بہت بدماش ہے، یہ بڑا مکار ہے، یہ دغاباز ہے، یہ دھوکے دیتا ہے۔ اب لوگ چپ بیٹھیں گے، جس کو خدا ماننے والے لوگ سلمان فارسی کو مارنے کے لیے آ گئے۔ تو جیسے ہی آئے تو خزانے بتا دیے، خزانے کی چابیاں کھول کے دکھائے، دیکھو یہ پورا خزانہ تمہارا ہے، اس نے مال کو لوٹا ہے۔ تو اس کے بعد اس کو عزت سے دفنانا چاہ رہے تھے تو اس کو ایسے مارے، اس کی لاش کے ساتھ بڑی گستاخی کیے اور اس کو جانوروں میں، کتوں کے بیچ میں ڈال دیے، اس کے اوپر تھوکا، اس کے برا بلا کہا اس کے لاش کو۔ تو سلمان فارسی کا یہ واقعہ کیا بتا رہا، ایک تو مذہب کے نام پر لوٹنا، مذہب کے نام پر لوٹنا، اور دوسرا یہ کہ ظلم کرنا، جیسے فرعون، نمرود، یہ لوگ پیدا ہوئے نا، میں خدا بول کے، خدا، یہ خدائی کی، آپ سورۃ البروج پڑھو، اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ کو ملے گا، وہاں بھی وہی ہے ماجرا، وہاں بھی وہی کہ جو بھی مجھے خدا نہیں مانتا، میرے سامنے سجدہ نہیں کرتا، میں اسے قتل کروں گا۔ اصحاب الاخدود کے اندر بھی واقعہ ہے، ایک عورت انگار کے سامنے کھڑی ہوگی، چھوٹے معصوم بچے کو لے کر، ننھے معصوم بچے کو لے کر آگ کے سامنے کھڑی ہوگی، تو بچہ بول پڑا، اے امی کیوں ڈر رہے ہو، کچھ جواب میں، کچھ جاؤ۔ بچے میں جو چھوٹے دودھ پیتے بچوں میں بات کرنے والوں میں سے ایک بچہ وہ بھی تھا، عیسیٰ علیہ السلام جیسا بات کرے۔ تو وہاں بھی جو واقعہ ہمارے کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ظلم کرنا، لوگوں کو مارنا، ظلم کرنا، میں خدا بولنا، دوسری طرف کیا، ڈرانا، متم کے نام پر، مذہب کے نام پر ڈرانا، لوگوں کو لوٹنا، اس طرح سے کرنا، ایسا ستانا۔ اب عوام کیا کرے گی؟ لوگوں کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یا تو ظلم سے مرنا ہے، یا نہیں بولے تو اپنے آپ کو لٹوا دینا ہے، نہیں اپنے آپ کو ظالموں کے حوالے کرنا ہے۔ یہ سوچ کر بہت سارے لوگ ماننے سے ہی انکار کر دیے، بہت سارے لوگ اللہ کو، خدا کو ماننے سے ہی انکار کر دیے، الحاد کا راستہ اختیار کر لیے، ملحد ہو گئے۔ ابھی بھی دیکھو یورپ میں اور عربستان میں بھی، عرب میں بھی بہت سارے لوگ بولتے رہتے نا، عورتیں پردہ چھوڑ دیے، نیم بڑھانا ہو گئے، آدھے آدھے کپڑے پہنتے، کیا وہ لوگوں کا حال ہو گیا، افسوس کرتے ہیں۔ افسوس کرنا وجہ ہے، مگر مسئلہ یہ ہے، یا تو ظلم ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، جب اسلام کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے، اسلام کے اندر ایسی ایسی تعلیمات ہیں تو ان کو بہت پریشر دکھتا ہے، ان کے دماغوں کے اوپر ذرا بوجھ پڑے جیسا سمجھ میں آ رہا ہے، تو اسے چھوڑ دیتے اور عیاشی کے حوالے ہو جا رہے ہیں، ناچ گانے کے حوالے ہو جا رہے ہیں، اور فلموں کے حوالے ہو جا رہے ہیں۔ تو یہ جو الحاد بولنا، اس کا یہ مسئلہ اصل میں ایسا ہے، یورپ میں بھی بہت زیادہ تیزی سے یہ پھیل رہا ہے کہ خدا کو ماننے سے انکار کر دیتے، اللہ ہونے کو تسلیم کرنے سے، ماننے سے دور ہو جاتے، یہ اسی وجہ سے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بھی دیکھا تھا، ایک آدمی، ایک اس کے پاس دور جانے کے لیے، سفر پہ جانے کے لیے کچھ پیسے ہونا چاہیے، پیسے ہونا تھا، زیادہ پیسے، مثلا اس کے پاس 1000 روپے کی ضرورت تھی، اس کے پاس 500 کی نوٹ تھی، وہ 500 کی نوٹ تھی اس کے بعد، تو انہیں ہوشیاری کی کیا کرا معلوم، اب میں ابھی پیسے لینا ہے، 500 میں ہی کمانا ہے، بھیک مانگے بیٹھوں گا تو میرے اچھے اچھے کپڑے دیکھ کر کوئی بھی نہیں دیتے، تو اوپر ایک ٹیبل ڈال کے ٹیبل کے اوپر چڑھا اور سب لوگوں کو بلایا، لوگوں دیکھو میرے پاس یہ جو 500 ہے، یہ 500 میرے باپ مجھے دیے ہیں، میرے والد مجھے دیے ہیں، میرے والد کسی بڑے مندر کے پاس جا کر منت مانے تھے اس 500 کو رکھ کے، اور یہ منت مانگنے کی وجہ سے اس کی قیمت اسی وقت بہت زیادہ تھی، میرے والد کسی کو بھی نہیں دیے، میرے اپنے نسل میں رہنا ہے،
میرے ونشم میں یہ باقی رہنا بول کر میرے والد سوچے تھے، تو میں اب مجبور ہوں، میں اس کی قیمت کو آدھی گھٹا کے میں دے رہا ہوں، میں صرف اس کو 50,000 میں دے رہا ہوں۔ ہونا تو اسے کتنا تھا؟ 500 ہونا تھا، مگر دیکھو 1.5 کیا کر رہا، 50,000 لوگ ٹوٹ پڑے۔ وہ کسی کا نام لیا ہو، کسی بابا کا، کسی مندر کا، لوگ دوڑ پڑے۔ دیکھو ایک یا تو ہرس سے آدمی مر جا، ہرس ہونا، مجھے بہت ہونا، یہ ہرس ہے، یہ میرے پاس آ گیا تو میرا گھر رونق ہو جاتا، میرے گھر میں نور آ جاتا، میرے گھر میں پیسے آ جاتے۔ اتنی بیوقوفی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی پناہ میرے بھائیو۔ دوسری چیز ڈر، ڈر کی وجہ سے آج انسان بڑا نادان بن جاتا، یعنی کم عقل ہو جاتا، بیوقوف ہو جاتا۔ ڈر اور ہرس، یہ دونوں بڑے خطرناک چیزیں ہیں، اسی سے شیطان اپنا جال آسانی سے بچھا رہا اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لے رہا۔ تو بہرحال میں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے یہی کہوں گا کہ اللہ رب العالمین کو اگر ہم پہچان لیے، اللہ رب العالمین کی للہیت کو ہمیں پہچان لیے، تو ہمارے سے بڑا مالدار کوئی بھی نہیں دنیا میں۔ اللہ رب العالمین کی قربت کو، اس کی طاقت کو اگر ہم اندازہ لگا لیے تو میرے بھائیو، ہمارے سے بڑا طاقتور اور ہمارے سے بڑا مالدار کوئی بھی نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک معمولی نوکر کی تعریف اللہ کی ہے، معمولی باندی کی تعریف کیا، نوکرانی کرنے والی ایک عورت جو مومنہ اور مسلمہ ہے، بڑا مالدار ہو، بڑا زبردست آدمی ہو، چکنا چپاٹا آدمی بھی ہو، اس سے شادی کرنے کے بجائے ایک معمولی آدمی سے شادی کرے، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ یعنی دنیا کا بڑے مالدار کے سامنے ایک ادنا سا، کمزور سا، نیچ والا ایک مسلمان لاکھوں کروڑوں درجے بہتر ہے، یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں آخر میں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو ربوبیت اور الوہیت اور اسماء و صفات کے تعلق سے جو باتیں ہمیں سن رہے ہیں، اللہ ہمیں اچھی طرح سمجھنے اور اس کو اپنے دلوں میں پیوست کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ جتنے بھی ہاں بیٹھے ہیں مل جل کر، اللہ ہم سب کو جس طرح بیٹھنے کی تو نے توفیق دی ہے، جنت میں داخل ہونے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو خبروں میں جانے سے پہلے خبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، موت سے پہلے موت کی بات کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے رمضان کے چھوٹے موٹے نیکیوں کو اور ہماری زندگی کے تمام نیکیوں کو اللہ قبولیت کا شرف عطا فرما، ہمیں اعمال کی قبولیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کثرت سے استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔